محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہوش سنبھالا ہے دنیا مجھ کو ناجائز ہونے کا طعنہ دے رہی ہے۔ بتا میرا باپ کون ہے؟ 24 سال کا حمزہ اپنی ماں سے پوچھ رہا تھا۔ سیرش ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اچانک ہی سیرش بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی۔ حمزہ ڈر کے مارے گھر سے بھاگنے لگا، مگر محلے والوں نے پولیس بلا لی۔ جیسے ہی انسپیکٹر کی نظر سیرش پر پڑی، وہ پاگلوں کی طرح چیخنے چلانے لگا، کیونکہ میرا نام حمزہ ہے اور میں ایک ایسا لڑکا تھا جسے ہمیشہ ہی تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا۔ میری زندگی میں جیسے سکون کا تصور ہی نہیں تھا، چاہے سکول کا میدان ہو جہاں بچے خوشی خوشی کھیلتے تھے، یا کلاس کا ماحول ہو جہاں استاد علم بانٹتے تھے، یا پھر گلی کا وہ کونا جہاں محلے کے بچے چھوٹے چھوٹے کھیل کھیلتے تھے۔ میں جہاں بھی جاتا یک ٹک نگاہیں مجھے گھورتی رہتی اور ایک سرد سا سالوک مجھے گھیر لیتا تھا، جیسے میری موجودگی لوگوں کے لیے ایک بوجھ ہو۔ میں کبھی کریانے کی دکان پہ جاتا تو دکاندار مجھے عجیب نظروں سے دیکھتا اور پیچھے کھڑے لوگ سرگوشیاں کرتے، اور جب میں چھوٹا تھا تو ان باتوں کی سمجھ نہیں آتی تھی اور میں بس خالی نظروں سے انہیں دیکھتا رہتا اور خود سے سوال کرتا کہ میں نے کیا کیا۔ جو لوگ یوں باتیں بناتے ہیں، پھر جیسے جیسے میری عمر بڑھی ویسے ویسے ان لفظوں کا زہر میرے اندر اترنے لگا تھا۔ لوگوں کی باتیں مجھ پر کھلنے لگی۔ وہ کہتے تھے یہ لڑکا تو کسی کا ناجائز بچہ ہے، اس کا کوئی باپ ہی نہیں، اور جب یہ باتیں میں سنتا تو میری روح کانپ جاتی۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھتا۔ میں اپنی ماں کی طرف دیکھتا جو ایک خاموش سی عورت تھی، جس نے مجھے تنہا پالا پوسا تھا۔ وہ لوگوں کے گھروں میں کام کاج کرتی، برتن مانجتی، کپڑے دھوتی، جھاڑو لگاتی، لیکن کچھ دن کے بعد ہی لوگ اسے کام سے نکال دیتے اور میرے سامنے ہی اسے برا بھلا کہتے۔ مجھے برا نہیں لگتا تھا کہ کام چھوٹ گیا، مجھے اس بات سے تکلیف ہوتی تھی کہ وہ میری ماں کو گندی گندی باتیں کہتے تھے اور وہ چپ چاپ رہتی تھی، کبھی ان سے الجھتی ہی نہیں، کبھی کوئی صفائی نہیں دیتی تھی۔ اور جب میں بچپن کی معصومیت سے نکل کر جوانی کی دہلیز پر پہنچا تو میرے دل میں سوالات کا طوفان مچلنے لگا۔ میں بار بار ماں سے پوچھتا کہ میرے ابا کہاں ہیں؟ کیا وہ زندہ ہیں؟ کیا انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا ہے، یا وہ کبھی تھے ہی نہیں؟ لیکن میری ماں خاموش رہتی تھی۔ ان کی آنکھوں میں نمی آ جاتی تھی۔ وہ راتوں کو اٹھ کر چپکے روتی رہتی تھی۔ میں اس کی سسکیوں سے جاگ جاتا تھا اور دل میں ایک آگ سی سلگتی تھی کہ کون ہے جو میری ماں کو یوں رلاتا ہے۔ اور جب کبھی کوئی محلے دار یا راہ چلتا شخص میری ماں کو کچھ کہتا اور میں اس پر غصہ کرتا، چیختا چلاتا، لڑنے لگتا، تو میری ماں مجھے ڈانٹتی تھی، مجھے مارتے ہوئے کہتی تھی کہ تم کسی سے نہیں الجھو گے، تم کسی سے کچھ نہیں کہو گے۔ اور میں حیران ہوتا کہ جب میں غلطی کرتا ہوں تو تم مجھے مارتے ہو، لیکن جب لوگ تمہیں برا بھلا کہتے ہیں تو تم چپ کیوں ہو؟ تم ان کو جواب کیوں نہیں دیتی؟ اور میری ماں کا چہرہ ایک دم خالی ہو جاتا، جیسے اس کے لبوں پر کوئی مہر لگ چکی ہو، جیسے وہ کسی بہت بڑے راز کو دل میں چھپائے بیٹھی ہو، ایک ایسا راز جس کا بوجھ صرف اس نے اٹھایا ہو اور سب کو خبر ہو، لیکن مجھے نہ ہو۔ اور میں یہ سوچ کر پاگل ہونے لگتا تھا کہ کیا میری ماں نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جس کا خمیازہ میں بھی بھگت رہا ہوں؟ کیا واقعی میں وہ ہوں جو لوگ کہتے ہیں؟ کیا واقعی میرے ہونے کا کوئی جواز نہیں؟ میری ماں کی خاموشی میری بے چینی بڑھاتی جا رہی تھی، اور مجھے یوں لگتا تھا کہ میں ایک اندھیرے غار میں ہوں جہاں سچ کہیں چھپا ہوا ہے، لیکن روشنی کی کوئی کرن مجھے اس تک نہیں لے جا پا رہی۔ وقت کے ساتھ ساتھ میں جوان ہونے لگا۔ میری عمر اب بچپن کی معصوم حدوں کو پار کر چکی تھی، اور میں اب ان نگاہوں کے مطلب کو سمجھنے لگا تھا جو ہمیشہ مجھے عجیب و غریب نظروں سے دیکھتی رہتی تھی۔ میں نے جان لیا تھا کہ لوگ میرے بارے میں کیوں باتیں کرتے ہیں۔ ان کے الفاظ، ان کے طعنوں کی، ان کی باتوں کے پیچھے اب مجھے اصل وجہ نظر آنے لگ گئی تھی،
اور وہ وجہ میرے وجود کا وہ پہلو تھا جو مجھ سے چھپایا گیا تھا، جو مجھے کبھی سمجھایا ہی نہیں گیا تھا، جو میری ماں کی خاموشی میں چھپا ہوا تھا، اور وہ یہ تھا کہ میری ماں ایک بن بیاہی ماں تھی۔ اس نے کبھی کسی مرد سے نکاح نہیں کیا تھا، اور وہ مجھے اس حال میں اس دنیا میں لے آئی تھی کہ نہ اس کے پاس عزت تھی، نہ میرے پاس نام تھا، اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی کہ وہ کبھی کسی کو یہ نہیں بتاتی تھی کہ میرا باپ کون ہے۔ اس کی خاموشی مجھے بھی مجرم بنا چکی تھی، کیونکہ معاشرہ صرف اس عورت کو نہیں بلکہ اس کے بچے کو بھی گناہ کی پیداوار کہتا تھا۔ اس لیے جب میں سکول میں پڑھنے چلا گیا تو پہلے تو مجھے چپ چاپ برداشت کرتے رہے، پھر ایک دن مجھے پرنسپل کے دفتر بلایا گیا اور کہا گیا کہ اگر تم جیسے بچے ہمارے سکولوں میں پڑھیں گے تو ہمارے سکول کی ساکھ کیا رہ جائے گی؟ ہم اچھے گھرانوں کے بچوں کو کیسے بتائیں گے کہ تم یہاں کیوں ہو؟ اس دن مجھے سکول سے نکال دیا گیا۔ میری ماں بہت روئی، بہت درخواست کی، لیکن کسی نے کچھ نہ سنا، اور اس دن مجھے یہ بات پکی ہو گئی کہ میری ماں کی زندگی کی طرح میری زندگی بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ تعلیم کا دروازہ مجھ پر بند ہو گیا۔ اب میں دن بدن بڑا ہونے لگا۔ میری عمر 22، 23، 24 تک جا پہنچی تھی، اور اب میں بھی اپنی ماں کی طرح در در دھکے کھا رہا تھا۔ کبھی کہیں مزدوری کرتا، کبھی کسی ہوٹل میں برتن دھوتا، لیکن چونکہ لوگ مجھے جانتے تھے تو کہیں زیادہ دیر ٹک نہیں پاتا تھا، اس لیے میں ایسے علاقوں میں کام ڈھونڈتا جہاں مجھے کوئی نہ جانتا ہو، کیونکہ وہاں میری ماں کی ماضی کی گواہی دینے والا کوئی نہ ہوتا تھا۔ میری زندگی جیسے بھٹکتے سوال کی صورت میں گزر رہی تھی۔ میں تھک گیا تھا لیکن رک نہیں سکتا تھا، کیونکہ میری ماں جو اب بوڑھی ہو رہی تھی، اور اگرچہ عمر سے وہ اتنی بوڑھی نہیں تھی، لیکن چہرے پہ غربت کے داغوں نے وقت سے پہلے جھریاں ڈال دی تھی۔ وہ رو رو کر خود کو ختم کر چکی تھی، اور اس کی آنکھیں اب آنسوؤں سے خالی تھیں، جیسے کوئی کنواں ہو جو سوکھ چکا ہو۔ ہماری گلی میں ایک پولیس والا رہتا تھا جس کا نام حیدر علی تھا، اور اس کا نام سنتے ہی پورا محلہ جیسے ادب و احترام سے چپ ہو جاتا تھا۔ وہ نہایت بااصول انسان تھا، رشوت کے نام سے نفرت کرتا تھا، ہر مظلوم کا ساتھ دیتا تھا، اور پورا علاقہ اسے سلام کرتا تھا۔ اس کے ہوتے ہوئے محلے میں کوئی جرم نہیں ہوتا تھا، نہ چوری، نہ لڑائی جھگڑا، ہر طرف امن تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ اس کے محلے میں صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا، اور وہ دن تھا جب یہ حمزہ اس دنیا میں چلا آیا۔ اس کے بعد تو جیسے اللہ تعالیٰ نے اس محلے پر رحم کر دیا ہو۔ اب لوگ ایسی ویسی باتیں کر کے ہنستے تھے، لیکن میرے لیے وہ ہنسی کسی تیز خنجر کی طرح سینے میں اترتی تھی۔ مجھے اب ان باتوں کی عادت ہو چکی تھی، لیکن اندر سے وہی درد، وہی غصہ ویسے ہی زندہ تھا۔ میں حیدر علی کی طرح بننا چاہتا تھا، کیونکہ سب اس کی عزت کرتے تھے، اور جب وہ گلی میں آتا تو سب دروازے کے باہر آ جاتے تھے، سلام کرتے تھے۔ وہ کسی کے کام آتا تھا تو لوگ دعائیں دیتے تھے۔ میرے دل میں بھی خواہش ہوتی تھی کہ کاش میں بھی ایسا ہوتا، لوگ مجھے بھی عزت سے دیکھتے، لیکن مجھے پتہ تھا کہ اب یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ میرے پاس تعلیم نہیں تھی، اور بغیر تعلیم کے پولیس میں نوکری نہیں ملتی۔ میں نے کبھی اس سے بات کرنے کی ہمت نہیں کی۔ وہ عمر میں بھی بڑا تھا اور رتبے میں بھی وہ میرے باپ کی عمر کا تھا، لیکن میں نے کبھی اس کے سامنے آنے کی کوشش نہیں کی، کبھی سلام کرنے کی بھی ہمت نہ ہوئی۔ مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں وہ بھی مجھ سے گریز نہ کرے، کہیں وہ بھی مجھ سے دوری اختیار نہ کرے۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ میں ایک سڑک کنارے کھڑا تھا اور حیدر علی کہیں سے اپنی موٹر سائیکل پر آ رہا تھا، اور اس نے مجھے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا اور آہستہ سے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور بڑے نرم لہجے میں بولا، نوجوان ذرا سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ راستہ صاف رہے۔ اس کی یہ بات میرے لیے حیرت کا جھٹکا تھی، کیونکہ یہ وہ واحد شخص تھا جس نے اتنے ادب و احترام سے مجھ سے بات چیت کی تھی۔
میں نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میری آنکھیں جیسے حیرانی میں جم گئی تھیں اور وہ مسکرا کے کہنے لگا، کیا بات ہے، ایسے کیوں دیکھ رہے ہو، جیسے میں کوئی عجیب بات کرتی ہوں؟ اور میں صرف اتنا کہہ سکا کہ نہیں، کچھ نہیں، بس یوں ہی دیکھ رہا ہوں۔ میں پوری رات جاگتا رہتا، میری آنکھوں میں نیند نہیں آتی تھی، میری سوچیں مجھے چین سے جینے نہیں دیتی تھی۔ میں اپنے بستر پر لیٹتا اور چھت کو گھورتا رہتا، اور ایک ہی سوال بار بار میرے ذہن میں گونجتا رہتا تھا کہ آخر میرا باپ کون تھا، میری ماں کس قسم کی عورت تھی، اس کا ماضی کہتا، اس کے خاندان والے کیسے لوگ تھے؟ کیا ان سب نے اسے یوں کبھی سمجھایا نہ، روکا نہ؟ کیا ان سب نے اسے یوں ہی اسی راہ پر چلنے دیا جہاں سے واپسی ممکن نہ رہی ہو؟ میں جب بھی ماں سے پوچھتا، وہ خاموش رہتی یا کہہ دیتی کہ تیرا باپ مر گیا ہے، لیکن وہ جھوٹ موٹ تھا جسے میں نے اس بار بار اس کی آنکھوں میں پڑھا تھا۔ ایک دن جب اس نے غصے میں آ کر کہا کہ نہیں بتاؤں گی، جہاں بھی ہے اس کو وہیں رہنے دو، تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ مر نہیں گیا، وہ کہیں نہ کہیں زندہ ہے، اور ماں جانتی ہے کہ وہ کہاں ہے۔ اس دن کے بعد میں نے ٹھان لیا کہ میں روز ماں سے پوچھوں گا، ہر روز اسے مجبور کروں گا کہ وہ سچ بولے، لیکن وہ اپنے ہونٹوں پر لگے تالے کھولنے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ چپ تھی، اور اس کی وہی خاموشی میری زندگی کے سب سے بڑے راز پر پردہ ڈالے ہوئے تھی۔ انہی دنوں میں ایک لڑکی میری زندگی میں چلی آئی تھی، مجھے اس سے محبت ہو گئی تھی، اور وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا ماضی کیسا ہے، میری حقیقت کیا ہے۔ وہ یہ بھی جانتی تھی کہ میں ایک ایسی شناخت کے ساتھ جیتا ہوں جسے دنیا گناہ کہتی ہے، لیکن اس نے کبھی میرے ساتھ امتیازی سلوک نہیں کیا۔ اس نے کبھی مجھے میرے ماضی سے نہیں تولا، بلکہ میری ذات، میرے خلوص، میرے جذبات سے محبت کی ہے۔ لیکن جب بات رشتے کی آئی تو وہ کہنے لگی، ہماری محبت کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ وہ کہتی تھی کہ جیسے عورتوں کو میں طوائف کو سب سے زیادہ بدنامی ملتی ہے، ویسے ہی مردوں میں ناجائز اولاد کو سب سے بڑی لعنت سمجھا جاتا ہے، اور تمہارے ساتھ کوئی بھی اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں کرے گا، کیونکہ تمہاری پہچان ہی تمہاری کمزوری ہے۔ حالانکہ وہ خود بھی ایک مشکل زدہ زندگی گزار چکی تھی۔ وہ ایک غریب لڑکی تھی، اور اس کا ایک ہاتھ بچپن سے خراب تھا۔ وہ زندگی میں پہلے بھی ایک بار شادی کر چکی تھی، اور وہاں سے طلاق یافتہ ہو کر واپس آئی تھی۔ وہ رنگ میں سانولی تھی، چہرے پہ مایوسی کے سائے تھے، آنکھوں میں درد تھا، لیکن ان سب کے باوجود وہ کہتی تھی کہ میرا باپ تمہیں رشتہ نہیں دے گا۔ میں دل ہی دل میں سوچتا تھا کہ جب ایک شخص اتنے مسئلے مسائل میں گھری بیٹی کے لیے ایک اچھا دل رکھنے والا لڑکے کو انکار کر سکتا ہے، تو دنیا کی باقی امیدیں کیا باقی رہیں گی؟ لیکن پھر بھی میں نے ہمت کی، میں اس کے باپ سے ملنے چلا گیا۔ میں دل ہی دل میں امید آس لے کر گیا کہ شاید وہ انسانیت کو سمجھے گا، شاید وہ یہ دیکھے گا کہ میں کیسا انسان ہوں۔ لیکن جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں غصہ آ گیا، وہ بپھر گیا اور میری طرف انگلی اٹھا کر بولا کہ میری بیٹی چاہے معذور ہو جائے، طلاق یافتہ ہو، چاہے اس کا رنگ کالا ہو، لیکن میں اسے کسی کی ناجائز اولاد کے ساتھ شادی نہیں کرنے دوں گا۔ اس سے اچھا ہے کہ میں اسے کسی اونچی عمارت سے دھکا دے دوں، لیکن اس جیسے لڑکے کے ساتھ کبھی نہیں بیاہوں گا۔ اس کی باتیں میرے دل پر پتھر بن کر گریں، میرا خون کھول اٹھا، مجھے لگا جیسے میرا وجود ایک جرم ہے جس کی سزا مجھے ہر سانس میں بھگتنی ہے۔ میں نے کیا قصور کیا تھا؟ کیا میں نے اپنی پیدائش خود سے کی تھی؟ کیا میرے آنے کا فیصلہ میرا تھا؟ کیا میرے ماں باپ کی غلطیوں کی سزا مجھے اس طرح ملے گی کہ میں ہر در سے دھتکارا جاؤں گا؟ میرا دل رو رہا تھا، میرے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ میں باہر نکلا تو میرا دل چیخ چیخ کر اپنی ماں سے سوال کرنے لگا، کیوں آخر کیوں مجھے یہ زندگی ملی جس میں نہ پہچان ہے، نہ عزت، نہ محبت،
نہ رشتہ اور نہ ہی کوئی راستہ۔ آج میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اپنی ماں سے پوچھ کے رہوں گا کہ آخر میرا باپ کون ہے، اس کے بارے میں سچ کیا ہے۔ مجھے اس شخص کی ضرورت ہے تاکہ میں جان سکوں کہ میری زندگی کے اندھیروں کی وجہ کون ہے۔ میں گھر میں چلا آیا تو میرے اندر ایک آگ بھری ہوئی تھی۔ میں سیدھا ماں کے سامنے جا کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ میری آواز میں غم و غصہ تھا، میرے لہجے میں بے بسی تھی، میری آنکھوں میں وہ ساری رسوائیاں تھیں جو برسوں سے میرے وجود پر تانوں کی شکل میں برس رہی تھی۔ میری ماں نے مجھے ایک ایسی نظر سے دیکھا جسے وہ جانتی ہو کہ یہ تماشا اب روز ہونے والا ہے، جیسے اسے پہلے سے معلوم ہو کہ آج بھی وہی سوال دہرایا جائے گا جو ہر بار کیا جاتا ہے۔ لیکن اس بار فرق تھا، اس بار میرے اندر وہ شدت تھی جو برسوں کی برداشت کے بعد انسان کے اندر جنم لیتی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آج مجھے اس سوال کا جواب چاہیے ہے، کیونکہ میں اب اور نہیں سہ سکتا، میری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ لوگ مجھے انسان نہیں سمجھتے، مجھ پر ہنستے ہیں، مجھ دھتکارتے ہیں، کوئی مجھے اپنے ساتھ بٹھانے کو تیار نہیں، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی کہ کوئی مجھے اپنی بیٹی دینے کو بھی تیار نہیں، کیونکہ ایک بات جو سب کو معلوم ہے، اور وہ ایک خاموشی جو صرف تجھ کو معلوم ہے، وہ مل کر میری ہر خوشی مجھ سے چھین رہی ہے۔ میری ماں نے سرد لہجے میں کہا کہ تو کیوں جاتا ہے کسی کی بیٹی لینے کے لیے؟ کیا تجھے لگتا ہے کہ اگر تو ناجائز اولاد نہ ہوتا تو لوگ اپنی بیٹی تجھے دے دیتے؟ تیرے پاس ہے ہی کیا؟ نہ گھر، نہ حیثیت، نہ عزت، نہ تعلیم، نہ کوئی شناخت۔ اس نے جب یہ باتیں کہیں تو میرے اندر کی چنگاری بھڑک اٹھی۔ میں غصے میں بار بار چیخنے چلانے لگا، لیکن وہ خاموش رہی تھی۔ اس کی یہ خاموشی میرے لیے اذیت بن گئی، اور میں جذبات میں آ کر اس کے قریب ہوا اور اس کا گلا پکڑ لیا۔ میرا مقصد اسے تکلیف دینا نہیں تھا، میں بس اس کی توجہ چاہتا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ وہ میرے سوالوں کا جواب دے دے اور مجھے بتا دے آخر میرا باپ کون ہے۔ لیکن شاید میرے ہاتھوں میں اس وقت اتنی طاقت آ چکی تھی جو مجھے خود بھی محسوس نہیں ہوئی، اور ویسے ہی کمزور سی عورت میری گرفت برداشت نہ کر سکی اور بے ہوش ہو کر مجھے لگا کہ وہ مر چکی ہے۔ میرے دل کی دھڑکن جیسے رک گئی، میں ڈر کے پیچھے ہٹا اور گھر سے باہر نکلنے لگا۔ لیکن جیسے ہی میں گلی کے کونے پر پہنچا تو مجھے پولیس گاڑی کی آواز سنائی دی جو قریب ہی تھی، اور اس وقت میرے دل کی دھڑکن مزید تیز ہو گئی تھی، کیونکہ میں جانتا تھا وہ پولیس والا کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ حیدر علی تھا۔ وہ کسی بھی حالت میں ظلم برداشت نہیں کرتا تھا، وہ نہ جرم معاف کرتا تھا نہ ہی گناہوں کو چھپنے دیتا تھا۔ اگر اسے پتہ چل جاتا کہ ایک بیٹے نے اپنی ماں کے ساتھ ایسی حرکت کی ہے تو وہ مجھے کبھی بھی معاف نہیں کرتا۔ اس کے ہوتے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے تھے کہ یہ ہمارا گھریلو معاملہ ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ اس محلے میں کسی بھی عورت پر ظلم برداشت نہیں کروں گا۔ وہ باقی محلے داروں کے ساتھ ہمارے گھر میں داخل ہو گیا، اور میں ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر سارا منظر دیکھنے لگا تھا۔ میں بھاگتا بھی نہیں تھا، کیونکہ اگر میں بھاگتا تو مجھے شک کی بنیاد پر پکڑ لیا جاتا۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو اس نے میری ماں کو زمین پر بے ہوش پایا اور فوراً سے پوچھا یہ خاتون کون ہے؟ محلے والوں نے جواب دیا کہ اس کا نام سہرش ہے اور یہ محلے کی سب سے بد کردار عورت ہے۔ اس نے غصے سے ان کی طرف دیکھا اور کہا تم کیسے کسی کے بارے میں ایسی زبان استعمال کر سکتے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ سنتے ہی تمام لوگ حیران و پریشان ہو گئے کہ آخر اسے کیا ہو گیا ہے، وہ یہ کیوں اس عورت کی حمایت کر رہا ہے۔ محلے والے آپس میں چیم گوئیاں کرنے لگے۔ وہ بار بار پوچھ رہا تھا یہ خاتون کون ہے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ وہ کون ہے اور اس پر الزام کیوں لگایا جا رہا ہے؟ سب نے کہا ہمیں صرف اتنا معلوم ہے، اس نے بنا شادی کیے ایک بچہ پیدا کر لیا تھا اور اسی وجہ سے ہم اسے بد کردار کہتے ہیں۔ یہ سنتے ہی حیدر علی کے چہرے پر شدید غصہ آ گیا۔
اس نے فوراً سے ایمبولینس کو فون کیا اور ماں کو ہسپتال لے جانے لگا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ میری ماں کو اٹھا کر ایمبولینس میں ڈال رہا ہے تو میرا دل گھبرا گیا۔ میں فوراً اس کے پیچھے ہسپتال چلا گیا، لیکن ابھی میں چھپ کر ہی سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ڈاکٹر نے کچھ دیر کے بعد بتایا کہ ماں کی حالت اب ٹھیک ہے، بس بی پی لو ہوا تھا، یا شاید وہ کسی خوف میں آ گئی تھی اور بے ہوش ہو گئی۔ حیدر علی بہت پریشان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کسی اپنی چیز کے نقصان پر تڑپ رہا ہو۔ میں مزید برداشت نہ کر سکا اور میں اس کے روبرو آ گیا۔ میں نے ہمت کر کے پوچھا، تم کیسے جانتے ہو میری ماں کو؟ وہ مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگا جس میں غصہ تھا، دکھ تھا، یا کچھ اور جو بھی میں سمجھ نہ پایا تھا۔ مجھے لگا کہ وہ اب مجھ پر غصہ کرے گا، کیونکہ ظاہر ہے جو کچھ ہوا تھا وہ سب میری غلطی تھی۔ میں جذبات میں آ کر اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کر بیٹھا تھا اور میں خود بھی اس پر نادم تھا، لیکن میری حالت ایسی تھی کہ میں خود بھی کچھ نہیں سمجھ پا رہا تھا۔ میری آنکھیں رو رہی تھیں، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ لیکن جب حیدر علی نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں اب ٹھیک ہے تو مجھے کچھ سکون مل گیا تھا۔ پھر اس نے ایک سوال کیا جو میرے دل کو چھو گیا تھا۔ اس نے کہا، کیا تمہیں اپنی ماں سے کوئی محبت نہیں ہے؟ میں نے اپنی آنکھیں نیچی کر کے کہا، محبت ہے، بہت زیادہ محبت ہے، لیکن وہ مجھے میری زندگی کا سب سے بڑا سچ نہیں بتاتی۔ وہ مجھے یہ نہیں بتاتی کہ میرا باپ کون ہے، اور میں ساری زندگی اسی سوال کے ساتھ جی رہا ہوں۔ میری ساری زندگی برباد ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا کہ آپ کیسے جانتے ہیں میری ماں کو؟ تب اس نے میرے سامنے ایک ایسا انکشاف کر دیا جس نے میری روح کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس نے کہا، کیونکہ یہ میری بہن ہے۔ اس ایک جملے نے میرے جسم کو جیسے سن کر دیا ہو۔ میں نے حیرانگی سے کہا، آپ کی بہن ہے؟ آپ کی بہن ہے؟ اور آپ کو پتہ بھی نہیں تھا؟ آپ ایک ہی محلے میں رہتے ہیں اور آپ کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آپ کی بہن بھی یہیں پر رہتی ہے؟ اس نے ایک لمبا سانس لیا اور کہا، دیکھو اس محلے میں 600 سے زائد گھر ہیں۔ اب میں کیسے جان سکتا ہوں کہ کس گھر میں کون رہتا ہے؟ اور ویسے بھی اس نے اپنا نام وغیرہ بدل لیا تھا اور یہ میری سب سے چھوٹی بہن تھی۔ میں نے ساری زندگی اس کو نہیں دیکھا تھا۔ آخری بار جب دیکھا تو یہ بہت چھوٹی تھی۔ پھر ایک دن پتہ چلا اس نے کسی سے محبت کر لی ہے اور اس کے ساتھ غلط رشتہ بنا لیا ہے، اور گھر والوں نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، اور پھر ہمیں خبر ملی کہ وہ اس دنیا میں ہی نہیں رہی۔ اس کا اصل نام سکینہ تھا۔ سہرش تو اس نے بعد میں اپنا رکھا تاکہ کسی کو اس کی پہچان نہ ہو۔ یہ سن کر میری حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ میں کچھ دیر تک خاموش رہا۔ پھر میں نے پوچھا، کیا آپ کو یہ پتہ ہے کہ میرا باپ کون ہے؟ اس نے کہا، ہاں ہاں مجھے پتہ ہے، وہ ہمارے ہی خاندان کا ایک دور کا رشتہ دار تھا، ہمارا کزن تھا، لیکن بہت ہی بدنام اور بگڑا ہوا لڑکا تھا، زندگی کو سنجیدگی سے نہیں لیتا تھا، کوئی بھی اپنی بیٹی اس کو دینے کے لیے تیار ہی نہ تھا۔ اس نے ہماری معصوم بہن کو اپنی باتوں میں الجھا لیا، اور اگر صرف محبت کی حد تک بات ہوتی تو شاید کوئی معاف کر دیتا، لیکن انہوں نے آخری حد پار کر دی اور معاشرے کے تمام اصولوں کو روند ڈالا تھا۔ اس لیے خاندان والوں نے ان دونوں کا بائیکاٹ کر دیا۔ نہ صرف ہماری بہن کو بلکہ اسے بھی اس کے گھر والوں نے چھوڑ دیا۔ وہ بھی اب بوڑھا ہو چکا ہے اور اپنے بھتیجے کے رحم و کرم پر پڑا ہوا ہے۔ اس کی حالت بھی تمہارے سامنے ہے۔ محبت کرنا گناہ نہیں ہے، لیکن جب محبت میں انسان اپنی عزت، خاندان، اصول سب کچھ رون دے تو پھر انجام بھی یہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے اس کا پتہ دے سکتے ہیں، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ سب کچھ کیوں کیا۔ اس نے مجھے گھور کے دیکھا اور کہا، نہیں، میں تمہیں اس کا پتہ نہیں دوں گا، تم وہاں جا کر کوئی شور مچاؤ گے یا کوئی غلط قدم اٹھاؤ گے۔ میں نے کہا، وہ تو میں کروں گا، لیکن پھر بھی مجھے حق ہے جاننے کا کہ وہ شخص کون ہے اور اب وہ کہاں ہے۔ آخر کار اس نے مجھے اس کا پتہ بھی دے دیا۔
اور اس کا نام بھی بتا دیا۔ میرا باپ منیر احمد تھا۔ اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جس نے میری زندگی کے سوالوں کو جنم دیا تھا۔ بس اب مجھے صرف ایک بار اس شخص سے ملنا تھا جس نے میرے وجود کی بنیاد رکھی اور پھر سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ حیدر علی نے جاتے جاتے یہ بھی کہا، اگر وہ دونوں شادی کر لیتے تو شاید اپنی زندگی کو سنوار سکتے تھے، اپنے گناہ کو معافی میں بدل سکتے تھے، لیکن نہ جانے ان دونوں نے شادیاں کیوں نہ کی تھیں۔ شاید وہ بھی کسی ضد یا انا کا شکار ہو گئے تھے، اور آج ان سب کا انجام سبھی کے سامنے تھا۔ میری ماں ہسپتال سے گھر واپس آ گئی تھی تو حیدر علی نے نہ صرف کچھ پیسے دیے بلکہ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس کا ایک خالی گھر پڑا ہوا ہے اور بہتر یہ ہے کہ ہم وہیں جا کر رہیں تاکہ کرائے کے گھروں میں بار بار ذلیل ہونے سے بچا جا سکے، کیونکہ وہ آخر کار میری بہن کا بھائی تھا۔ اس نے کہا وہ اپنی بہن کے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہے، اور اب وہ ہمیں سہارا دے گا۔ میں اور میری ماں اس نئے گھر میں شفٹ ہو گئے، اور اس نے وعدہ کیا کہ وہ وقتاً فوقتاً ہماری مدد کرتا رہے گا۔ اس کا انداز بدلا ہوا تھا، اس کے لہجے میں بھائی کا درد اور ذمہ داری کا احساس نظر آ رہا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میری ماں کی زندگی کے اندھیرے کچھ تو کم ہوئے، لیکن میرے دل میں اب ایک بھی بے چینی تھی۔ اس سوال کا جواب میرے سامنے تھا، لیکن ابھی ایک ملاقات باقی تھی۔ میں اپنے باپ منیر احمد سے ملنے کے لیے چلا گیا، لیکن میں نے یہ ظاہر نہ کیا کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ میں نے بس ایک اجنبی بن کے اس کے قریب جانے کی کوشش کی۔ جب اس کے پاس جا پہنچا اور اس کی حالت دیکھی تو میرے قدم خود بخود رک سے گئے تھے۔ اس کی حالت واقعی ایسی تھی کہ رحم آ جائے۔ وہ ایک پرانی سی چارپائی پر لیٹا ہوا تھا جو کسی وقت شاید بستر کہلاتی، لیکن اب وہ لکڑی کا ڈھانچہ لگ رہی تھی۔ اس کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، اس کے جسم پر میل کی تہیں جم چکی تھی، اس کے پاؤں پر ایک پرانی چوٹ کا نشان موجود تھا جس پر نہ جانے کتنے دنوں سے کوئی مرہم پٹی نہیں کی گئی تھی۔ وہ مکمل طور پر کسی اور کے رحم و کرم پر پڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا جیسے میرے دل کی ساری نفرت پانی بہنے کو تیار ہو چکی ہے۔ میں نے باتوں باتوں میں اس سے کہا، لگتا ہے آپ نے کوئی بہت بڑا گناہ کر دیا ہے۔ وہ مسکرا دیا اور کہا، ہاں، میں نے ایک معصوم لڑکی کے دل کو توڑنے کا گناہ کر دیا ہے۔ مجھے خود نہیں پتہ کہ میں اس کا ساتھ کیوں نہ دے سکا۔ مجھے خود پر بہت غرور تھا، اور وہ غرور میرے اور اس کے درمیان دیوار بن گیا۔ بس وہ کہیں پیچھے رہ گئی اور میں یہاں اس حال میں رہ گیا۔ اس لمحے میرے اندر جیسے کوئی طوفان آ گیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اس پر برس پڑوں گا، میں اسے بتا دوں گا کہ اس کی ایک غلطی نے میری زندگی کو دوزخ بنا دیا ہے۔ اس نے مجھے ایک ایسی پہچان دی جس پر دنیا صرف تھوکتی رہی۔ میں چاہتا تھا کہ اس پر چیخ سکتا تھا، اسے ملامت کر سکتا تھا، اسے دھکے دے کر اس کے زخموں کو اور بھی گہرا کر دیتا، لیکن نہیں، میں نے وہ سب کچھ نہیں کیا تھا، کیونکہ مجھے یاد آ گیا تھا کہ نفرت کو کبھی بھی نفرت ختم نہیں کر سکتی۔ نفرت کو صرف محبت ختم کر سکتی ہے، اور اگر میں نے وہی سب کیا جو برسوں سے لوگ میرے ساتھ کرتے ہوئے آئے ہیں تو پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ میں گھر آیا اور میں نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا کہ مجھے سب سچ معلوم ہو چکا ہے، اور منیر کو بھی میں نے بتا دیا ہے کہ میں اس کا بیٹا ہوں۔ پھر ایک دن میں نے ان دونوں کو ملوا دیا۔ دونوں ایک دوسرے کو چپ چاپ دیکھتے رہے۔ ایک دوسرے کی آنکھوں میں برسوں کی کہانیاں تھیں۔ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے، اور منیر خاموش ہو گیا تھا، جیسے اس کے پاس اب کچھ کہنے کو بچا ہی نہیں تھا۔ میں نے دونوں سے کہا کہ جو کچھ بھی ہوا وہ سب اب ماضی ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم دونوں اس رشتے کو ایک نام دو تاکہ میں بھی زندگی میں پہلی بار کوئی خوشی محسوس کر سکوں، تاکہ میں بھی خود ایک مکمل انسان کہہ سکوں۔ انہوں نے مجھے حیرت سے دیکھا، اور میری ماں نے کہا، تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا، نکاح کر لو، اب ایک دوسرے کا سہارا بن جاؤ۔
نکاح کی زندگی کے اس آخری پڑاؤ پر ایک دوسرے کے ساتھی ہو جاؤ۔ منیر احمد کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر میری ماں سے معافی مانگ لی تھی۔ میری ماں بھی زار و قطار روئے جا رہی تھی۔ میں نے ان دونوں کا نکاح کروا دیا۔ محلے والے جو پہلے بھی باتیں کرتے تھے اب بھی پیچھے نہ رہے۔ وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگ گئے، لیکن اب مجھے ان کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی، کیونکہ اب مجھے ایک شناخت مل گئی تھی۔ میرے باپ نے آپس میں شادی کر لی تھی اور اب وہ ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ میرے دل کو جو سکون راحت ملی تھی وہ میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ میں چاہتا تو ساری زندگی کا بدلہ نفرت سے لے لیتا، لیکن پتہ نہیں میرے اندر کہاں سے اتنی ہمت حوصلہ آ گیا کہ میں نے انہیں معاف کر دیا۔ میں نے جو کچھ برداشت کیا وہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ سلسلہ اب مجھے ختم کرنا چاہیے، تاکہ میری آنے والی زندگی بہتر ہو، تاکہ جو زخم میں نے کھائے ہیں وہ میرے بچوں تک نہ پہنچیں۔ زندگی سے نفرت کے جانے کے بعد میں نے اپنی ماں کو دیکھا تھا، خوش دیکھا، تو میرے دل میں بھی نئی امیدیں آسیں جاگنے لگی۔ وہ ماں جو برسوں تک روتی رہی، جس کے چہرے پر مایوسی کا بسیرا تھا، جس کی آنکھوں میں کبھی سکون نہ دیکھا گیا تھا، آج جب اسے سکون کی نیند سوتے ہوئے دیکھا، اسے مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ صبح کی چائے پیتے ہوئے دیکھا، جب اسے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کر ہنستے ہوئے سنا، تو میرے دل کے اندر بھی ایک عجیب سی روشنی اترنے لگ گئی تھی۔ میری آنکھوں سے بے مقصد بھٹکنے والی چمک اب کسی سمت جانے لگ گئی تھی۔ میرے اندر بھی جینے کی چاہ پیدا ہونے لگ گئی تھی۔ میں نے فیصلہ کیا تھا کہ اب میں وہ سب کچھ کروں گا جو ایک بہتر انسان کو کرنا چاہیے۔ میں نے خود کو سنوارنا شروع کر دیا اور میں نے محنت مزدوری کو عبادت سمجھ کر اپنایا۔ میں نے اپنے باپ منیر احمد کا علاج شروع کروایا۔ میں نے اسے ایک عام انسان کی طرح عزت دی، کیونکہ وہ میرے وجود کا سبب تھا، چاہے جتنا بھی برا کیوں نہ ہوتا، لیکن میری ساری پہچان اسی سے جڑی ہوئی تھی۔ حیدر علی نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا تھا۔ اس نے مجھے ایک اچھی نوکری دلوا دی، جہاں سے میری زندگی کی گاڑی بھی چل پڑی تھی۔ اب میں وہ لڑکا نہیں رہا تھا جسے لوگ دھدکارتے تھے۔ اب میں وہ نوجوان تھا جس کے چہرے پر اعتماد تھا، جس کی باتوں میں ٹھہراؤ تھا، جس کی آنکھوں میں خواب بھی تھے، اور ان خوابوں کو پورا کرنے کا حوصلہ بھی۔ تو اب میں نے وہ قدم اٹھا لیا جسے میں نے ایک کبھی خواب سمجھتا تھا۔ میں دوبارہ اس لڑکی کے گھر چلا گیا جس سے میں محبت کرتا تھا اور جس کے باپ نے مجھے ناجائز کہہ کر میرے رشتے کو ٹھکرا دیا تھا۔ اس بار میں خالی ہاتھ نہیں گیا تھا، اس بار میں عزت کے ساتھ گیا، کام کے ساتھ گیا، سچ کے ساتھ گیا۔ اور جب میں نے اس کے باپ کے سامنے بیٹھ کر کہا، ہاں میں وہی لڑکا ہوں جسے آپ نے ایک دن گھر سے نکال دیا تھا، تو اس سے پہلے تو حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر کہا کہ تم تو واقعہ ہی بدل چکے ہو، تم نے اپنی زندگی سنوار لی ہے اور تم میں وہ بات آ گئی ہے جو ایک اچھے شوہر میں ہونی چاہیے۔ اس نے ہاں کہہ دی اور مجھے میری محبت بھی مل گئی۔ اب میں مکمل ہو گیا تھا۔ میرے پاس میرا باپ تھا، میری ماں تھی، میری محبت تھی اور میری اپنی پہچان تھی۔ یہ سب کچھ اس دن سے بدلنا شروع ہوا تھا جس دن میں نے اپنے دل سے نفرت نکال کر محبت کو جگہ دے ڈالی تھی۔ میں نے زندگی سے بدلہ لینے کی بجائے زندگی کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق بن گیا تھا، اور یہی وہ حقیقت تھی جو میں سب کو سنانا چاہتا تھا۔ یہی وہ مقصد تھا جس کے لیے میں نے اپنی یہ سچی کہانی بیان کی، تاکہ اگر کوئی اور بھی زندگی سے ہار چکا ہو تو وہ یہ جان لے کہ دل میں نفرت نہیں رہتی تو ہر طرح کی محبت بکھر جاتی ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں،
اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔